شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ خدا اور آخرت کو ماننے کے باوجود مسلمان اخلاقی طور پر دیوالیہ کیوں ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ سے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، صرف جانتے ہیں۔ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم صرف جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہونی ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے کہ ایمان لانا اور جاننا۔ تو مسلمان صرف جانتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ جو رکھتے ہیں ان کی زندگیاں پھر مختلف ہوتی ہیں۔ نوشاد شفقت صاحب کہتی ہیں یا صاحبہ کہتی ہیں، دونوں امکانات ہیں نام کے، کیا باجماعت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا عبادت ہے؟ دعا اپنی اصل میں عبادت ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر کریں نہ کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ اب باجماعت نماز کے بعد یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کی جائے، کیونکہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں تو یہی بہتر ہے۔ وعلیکم السلام۔ دین کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ دین نام ہے ان ہدایات کا، ان اعمال کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، بتائے، سمجھائے یا جاری کیے۔ میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ خاموش ہیں تو وہاں خاموش رہنا ہی سنت ہے، جہاں کچھ بول رہے ہیں تو وہاں بولنا ہی سنت ہے، اور جہاں کوئی حرکت کر رہے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی، رکوع قیام سجدے کی، تو وہاں وہی سنت ہے۔ میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو باجماعت نمازوں کے بعد بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ نہ کی جائے۔ البتہ اپنے طور پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ الگ سے اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں باجماعت نماز۔ جی اجتماعی دعا کے بارے میں تو اس لیے میں نے جملہ بولا نا کہ اپنے طور پہ آپ جو مرضی کریں، لیکن باجماعت نماز کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو باجماعت نماز کے بعد آپ کوئی دعا ثابت نہیں ہے، سوائے چند صورتوں کے، کہ کوئی مثلا بارش نہیں ہو رہی، کسی نے کہہ دیجیے بارش کی دعا کر دیں، تو پھر آپ نے کی۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی تو آپ نے کر دی۔ ہم بھی یہی طرز عمل اختیار کریں تو بہتر ہے۔ کیا انفرادی نماز میں ایسا کرنا جائز ہے؟ جی انفرادی نماز میں دیکھیے کوشش کریں کہ دعا کا ایک مقام خود نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ دعا کا یہ مقام جو ہے وہ اتحیات کا جو بیٹھنے کا ہم عمل کرتے ہیں اس میں دعائیں کرنے کا پورا موقع ہے آپ کے پاس، اس میں کریں۔ آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو اپنی زبان میں کر لیں، نہیں اپنی زبان میں بولنا چاہتے تو دل میں کر لیں، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دعا کا صحیح مقام نماز کے اندر ہی رکھا گیا ہے، تو اس کو آپ ضرور کریں، بعد میں بھی دعا کریں۔ دعا کبھی آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے۔ رسم بنانے کا حق صرف دین کی رسم بنانے کا حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب ہال میں سے کوئی کسی کا ہے سوال؟ آگے چلیں۔ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کہتے ہیں جی کہ دین، قرآن اور اسلام کا موضوع کیا ہے؟ لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں، درست بات کیا ہے؟ آپ کی تفسیر کا نام کیا ہوگا؟ دین قرآن اور اسلام کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے تاکہ قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے تاکہ قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں، یہ دین اسلام اور قرآن کا موضوع ہے۔ اس کے لیے وہ 2-3 طرح کے احکام دیتا ہے بندگی کے لیے۔ ایک حکم وہ ہیں جو ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہیں، ایک حکم وہ ہیں جو ہماری معاشرت سے متعلق ہیں، ایک حکم وہ ہیں جو ہماری عبادات سے متعلق ہیں، اور جن کو معاشرت سے میری مراد ہے نکاح، طلاق، کھانا پینا، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اس لیے دیتا ہے حکم تاکہ ہم وہ بندگی اختیار کر لیں ہر معاملے میں، تاکہ صحیح معنی میں اچھے انسان کے طور پر خدا کے سامنے پیش ہو سکے۔ مثلا میں چوری کر کے بھی کھا سکتا ہوں، لیکن پھر میں اللہ کا اچھا بندہ نہیں رہوں گا، تو قیامت والے دن ایک برے بندے کے طور پر پیش ہوں گا، اس لیے چوری منع کر دی گئی۔ تو چوری قرآن مجید میں اس لیے منع نہیں کی گئی کہ وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ملنے والی ہے،
اس لیے بنا کی گئی ہے کہ آخرت میں تم مارے جاؤ گے۔ تو اس لیے دین اسلام کا، قرآن کا موضوع دراصل یہ ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے، کس شعور کے ساتھ رہنا ہے، کن نظریات کے ساتھ رہنا ہے، کن اعمال کو کرنا ہے، کن اعمال سے بچنا ہے۔ قرآن کا موضوع یہی ہے۔ تو لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اگر دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو یہ پھر جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اسلام ضابطۂ حیات یا نظام زندگی دیتا ہے، اور اگر اس کو کامیابی کا علامت مان لیا جائے تو قرآن مجید کو اپنانے سے رزق کھلے گا، حکومت زبردست ہو جائے گی، ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو پڑھے بغیر کہی جاتی ہیں۔ آپ کی تفسیر کا نام کیا ہوگا؟ دو ایک نام زیر غور ہیں، ایک تفاسیر اس کا نام سوچ رہا ہوں، اور ایک الکتاب کا، باقی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام ہو گیا تو پھر ہی کچھ نام رکھیں گے۔ یہ اور کوئی حال میں ہے سوال؟ جی سر، وہ لاسٹ ویک آپ نے رزق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا کوئی وہ بیان ہوا ہے، وہ مختصر سا کچھ بیان کریں گے آپ؟ نہیں، میں سمجھا نہیں بنا اس۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ فرمایا تھا کہ اس کا کوئی پورا قانون بیان ہوا ہے رزق کے معاملے میں، جی، وہ کوئی مختصر سا بیان کرتے؟ رزق کا قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں نیکی کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیکیاں بھی دنیا کے لیے کریں گے، تو ایسے لوگوں کو میں دنیا ہی میں رزق دے دوں گا، ایک بات یہ بیان کی۔ اور جو آخرت کے لیے جئیں گے اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش کریں گے تو پھر میں ان کو آخرت میں دوں گا۔ دنیا میں جو میں دے رہا ہوں وہ پھر میں ان کو بھی دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، بروں کو بھی دیتا ہوں، نیکوں کو بھی دیتا ہوں، اور اس میں فضیلت بھی دیتا ہوں۔ کسی کافر کو بھی، فرعون اور قارون کو بھی بہت دے دیا اور حضرت موسیٰ کو نہیں دیا، تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت میں پھر انہیں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سورہ جو اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ من یرید الدنیا، و آپ کو یاد ہوتی کیا، ومن اراد الآخرہ وسعی سعیہا، اس میں یہ آیتوں میں قانون بیان ہو گیا ہے۔ اور جو دوسرا مقام ہے وہ وہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اگر دنیا میں یہ امکان نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو دنیا میں اتنا دیتا کہ ان کی سیڑھیاں اور ان کی چھتیں سونے یا چاندی کی بنا دیتا جس پر وہ چلتے۔ سورہ زخرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رزق کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دینا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ نیکی کی بنیاد پر رزق ملے گا۔ البتہ اگر کوئی دنیا ہی کے لیے نیکی کرتا جائے گا تو اس کو میں اس کی نیکیوں کا اجر بھی دنیا میں دے دوں گا۔ تو یہ قانون ہے جو پورا بیان ہوا ہے۔ وہاب صاحب کہتے ہیں جی کہ کیا صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ کیا صدقہ کسی مدد کے لیے کیا جاتا ہے یا اپنی مشکلیں دور کرنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں جملہ بہت مشہور کر دیا گیا کہ الصدقۃ رد البلاء، اور اس کو پھر حدیث کے طور پر بھی بعض لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا تصور ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں بلی کا جو تصور ہے وہ امر ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ قربانی دیں تو آپ کی عمر لمبی ہوگی، زندگی لمبی ہوگی، رزق کھلے گا، اور جو دیوتا ہیں یا بھگوان ہے یا ایشور ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، تو اگلے جنم میں آپ کو اچھی حالت میں پیدا کر دے گا۔ بلی کا تصور ان کے ہاں یہ ہے۔ ہمارے ہاں اسی تصور کو لے لیا گیا، جبکہ قرآن مجید میں، احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے جو بھی قانون بتایا ان کے سوال کے جواب میں، کہ وہ تو ہے کہ آپ دنیا کے لیے اگر نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے جس طرح بھی دینا، لیکن وہ آپ کی مرضی کا نہیں دیں گے۔ اس میں یہ الفاظ یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو میں چاہوں گا، جتنا چاہوں گا اتنا دے دوں گا۔ تو صدقہ کرنے والا اگر دنیا ہی کے لیے صدقہ کر رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، ہو سکتا ہے اس نے صدقہ اس لیے کیا ہو کہ بیماری ٹل جائے، لیکن بیماری اتنا ٹلے پیسہ مل جائے، تو وہ اللہ نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ لیکن بہرحال صدقہ دنیا کے لیے کرنے والوں کو دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ صدقہ جو اسلام چاہتا ہے جس صدقے کو، اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلام میں صدقے اور خیرات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدقے، خیرات اور زکوٰۃ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور صدقہ خیرات ہم غیر فرض نفلی خیرات کے لیے بولتے ہیں۔ کوئی صدقہ بلاؤں کو نہیں ٹالتا، کوئی صدقہ آپ کی عمر نہیں بڑھاتا، کوئی صدقہ آپ کی نظر ختم نہیں کرتا، یہ بس وہم اور خیال ہے۔ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا چاہیے، آخرت میں کامیابی کے لیے دینا چاہیے۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا کون تھا؟ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے روایات میں کہ جو کچھ دن میں آپ کے پاس آیا ہوتا تھا، کمایا ہوتا تھا، کوئی پروفٹ آیا ہے، کچھ آیا ہے، تو شام کو بانٹ کر گھر جاتے تھے۔ تو کیا آپ کو بیماریاں لاحق نہیں ہوئیں؟ احد میں آپ کو چوٹ نہیں آئی؟ بلائیں تو آئی ہیں۔ آپ کی دنیا سے رخصتی کے وقت میں آپ 3-4 دن بیمار رہے، بلکہ زیادہ دن شاید، اور بخار اتنا زیادہ تھا کہ غشی آ جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ پانی کی پٹیاں بھگو کے آپ کے پیشانی پہ رکھتی تھی تاکہ بخار کا زور ٹوٹے۔ تو یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ دنیا کے بہترین انسان کے ساتھ۔ تو صدقہ اگر بلاؤں کو ٹالنے والا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہ احد میں آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ کسی نے تلوار ماری یا کیا مارا، تو وہ آپ کی زرہ جو کڑیاں ہوتی ہیں اس کے رنگ سے وہ ٹوٹ کے آپ کے یہاں گھس گیا جبڑے میں، اور اتنا گھس گیا کہ وہ نکل نہیں رہا تھا۔ عبیدہ بن الجراح نے دانتوں سے پکڑ کے اس کو نکالا ایسے، اور ان کے دانت ٹوٹ گئے، یعنی اتنا اندر گھس گیا ہوا تھا۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنے ہی طور سے بنا لی ہیں۔ صدقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، البتہ میں نے بتا دیا قانون کہ اگر دنیا کے لیے نیکی کریں گے، کرتے جائیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ انعام دے دیں گے، لیکن وہ ضروری نہیں آپ کی پسند کا ہو۔ ہاں جی، صدقہ کسی کی مدد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن نیت آخرت میں ہونی چاہیے۔ مدد کے لیے کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اپنی مشکلیں دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی نیکیاں آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں، دنیا کی مشکلیں دور کرنے کے لیے ضائع نہ کرتے رہا کریں۔ آخرت میں کام لانے کے لیے آپ کو نیکیاں وہاں بڑی کم پڑ جائیں گی۔ اگر دنیا ہی میں آپ نے صرف کر دی تو کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں وہ ایک روایت بھی سنائی جاتی ہے، وہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اس کا کوئی تعلق کہ وہ 3 لوگ جو ہیں وہ غار میں پھنس گئے اور انہوں نے اپنی نیکیاں بیان کی اور پتھر سرک گیا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، کیا قیامت اچانک آئے گی یا ظہور مسیح ہوگا پھر آئے گی؟ دیکھیے، جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ اس کے اچانک آنے کی تردید نہیں کرتی ہیں۔ اچانک آنے کا مطلب ہے کہ ساری پیشینگوئیاں پوری ہو جائیں گی تب بھی اچانک ہی آئے گی۔ مثلاً قیامت کی نشانیاں جو پرانی امتوں میں بیان کی جاتی ہیں، وہ اس کے آخری رسول آئے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ عرب جو ہیں وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے 20 سالوں سے، قیامت تو نہیں آئی، تو ابھی بھی اچانک ہی آنا ہے۔ تو اب یہ ایک نشانی تو پوری ہوگی نا، عرب ساری دنیا سے مقابلے کر رہے ہیں اونچی بلڈنگیں بنانے میں۔ تو الفاظ آپ کے کیا تھے کہ یہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن چلنے والے، مٹی سے لتھڑے ہوئے عرب اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ وہ ہونے لگ گئے۔ اب دبئی کا برج خلیفہ ہے غالباً سب سے اونچی بلڈنگ ہے، تو وہ پشین گوئی پوری ہو گئی، لیکن قیامت تو نہیں آئی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائے گی، پھر یہ بات بھی پوری ہو جائے گی، پھر یہ بات، پھر کہیں جا کر اچانک قیامت آئے گی۔ اس نے اچانک ہی آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ آ بھی جائیں گے تب بھی 40 سال روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ آ بھی جائیں تو 40 سال تک ان کی حکومت قائم رہے گی، پھر خرابی پیدا ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ یہاں کوئی اور حال میں آگے چلیں یہیں سے۔ صوبیہ بٹی صاحبہ کہتی ہیں کہ جاوید احمد گامدی صاحب کے ایک لیکچر سے معلوم ہوا کہ خدا کا نام اللہ رسول اللہ سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، نیز اللہ کے 99 صفاتی ناموں کی کیا حیثیت ہے؟
جی جاوید احمد گامدی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ساری امت مانتی آ رہی ہے. اہل علم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے تھے، شاید اس سے بھی پہلے. تو اللہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید نے نازل نہیں کیا کہ اللہ کا نام اللہ ہے، عربوں نے نام رکھا ہوا تھا. اور میں اسی شروع میں جب سورہ فاتحہ پہ درس دیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی زبان میں کلام چونکہ اتارا ہے، تو وہ جس نام سے اللہ کو پکارتے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. تو مثلا جو عبرانی میں اللہ کے لیے لفظ ایل بولا جاتا ہے، الف یہ لام ایل، جو اسماعیل میں استعمال ہوا ہے. اسماعیل کا مطلب ہے اللہ نے سنا، اسما سننا، اور ایل اللہ. تو عبرانی میں ایل استعمال ہوتا رہا. تو اب وہ ان کے ہاں اللہ کے لیے ایل کا لفظ ہے، عربوں کے ہاں اللہ کا لفظ ہے، ہمارے ہاں خدا کا لفظ ہے. تو اگر قرآن مجید اردو میں نازل ہوتا تو خدا کا لفظ استعمال کرتے اللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عربوں کے ہاں پہلے سے استعمال تھا. قرآن مجید نے نہیں کہا کہ اللہ کا نام اللہ ہے، نہیں، عربوں نے رکھا تھا اللہ کا نام، تو اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے کیونکہ اس کے معنی بہت اچھے ہیں. اور غالباً ایل کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ الہ، حقیقی الہ، سچا الہ. یہ مطلب ہے، الہ کا مطلب خدا، معبود. اللہ کے 99 صفاتی ناموں کی کیا حیثیت ہے؟ اصل میں ایک روایت میں 99 کا لفظ آ گیا، اس وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ 99 ہی نام ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. 99 70 کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، وہ بہت زیادہ بتانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم بھی پنجابی میں اردو میں بولتے ہیں، میں 70 دفعہ تمہارے گھر آیا تم ملے ہی نہیں، 70 دفعہ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تم سمجھے ہی نہیں. تو اس 70 کا مطلب ہے بہت دفعہ. ہو سکتا ہے آپ نے 4-5 دفعہ ہی سنایا، لیکن آپ کہیں گے 70 دفعہ. تو کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو 99 کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام، بہت زیادہ صفات ہیں. اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات ہیں؟ کہ مثلا ہم انسان ہیں تو ہماری تو ہو سکتا ہے کہ 200-250 صفات ہوں ٹوٹل. مثلا ہم سمجھنے والے ہیں، ہنسنے والے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل کرنے والے ہیں، ہمارا قد کاٹ ایسا ہے، ہماری 2 ٹانگیں ہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں. فرض کر لیں کہ 200 چیزیں ہم نے کاؤنٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح محدود نہیں ہے نا. ان کے تو بے شمار صفات ہیں، ذات کے پہلو سے بھی، صفات کے پہلو سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی، تو میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہے. صفات کا مطلب ہے ایٹریبیوٹس، نہ کہ جس معنی میں ہم تعریفات بولتے ہیں کہ میری تعریفیں بہت زیادہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. صفات بہت زیادہ ہیں. مثلا ہم نے کہا جی کہ علامہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے، تو یہ ان کی ایک صفت ہے، تعریف نہیں ہے. کہ علامہ اقبال ایک شاعر تھے، یہ ان کی صفت ہے. علامہ اقبال ایک رحم دل آدمی تھے، یہ ان کی ایک صفت ہے. علامہ اقبال جذباتی انسان تھے، یہ ان کی صفت ہے. علامہ اقبال ایک رومانوی مزاج والے آدمی تھے، یہ ان کی ایک صفت ہے. یہ صفات ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ ساری صفات ہوتی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خرابی کوئی نہیں ہے تو وہاں تو اچھے ہی نام ہیں سارے. لیکن انسانوں کے ہاں ہم صفت بولتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے جی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو صفات یہ ہوتی ہیں. تو صفاتی ناموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو کسی ہستی میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ بے شمار ہیں، 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، یعنی بے شمار ہیں، تم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہو. البتہ جو ہم سے ریلیٹ ہوتی تھی، جن کا ہمیں سمجھنا ضروری تھا تاکہ ہم اپنے خدا کو پہچان سکیں، وہ قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں. لیکن وہ 99 سے کم ہیں. ہم مسلمان علماء نے 99 پوری کرنے کے لیے بعض ایسی چیزیں بھی ڈال دی جو اللہ کی صفات نہیں تھی. مثلا مذل ڈال دیا ذال کے ساتھ کہ اللہ ذلیل کرنے والا ہے. مذل ڈال دیا زوات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پازیٹیو ہیں. تو وہ 99 نام پورے کرنے کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام پورے کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے بھی. تو اصولی بات جان لیجئے کہ اللہ کی بے پناہ صفات ہیں، ان کو ہم احاطے میں لا ہی نہیں سکتے.
احاطے میں لانے کا مطلب کہ گرفت میں نہیں لا سکتے کتنے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے لیے ضروری تھے وہ قرآن میں بتا دیے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے اور غفور ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں جو ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں، جن کی بنیاد سے دین ثابت ہوتا ہے، جن کی بنیاد پہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم اپنے رویے کو استوار کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اتنی صفات ہمیں بتا دی ہیں۔ ماجد قیوم صاحب کہتے ہیں جی کہ کیا غیر مسلم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگرچہ انہوں نے زندگی نیک کام کر کے گزاری ہو؟ کہ جیسا یہود کا تصور تھا اپنے بارے میں کہ ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، اسی طرح ہم نے بھی کچھ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ تو پہلا ہی بات درست نہیں ہے، دوسری بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ سارے غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے۔ مسلمانوں کے بھی دوزخ میں جانے کا امکان ہے ہمیشہ کے لیے، اور غیر مسلموں کے ہاں بھی جنت میں جانے کا امکان ہے۔ دونوں باتیں ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا کہ غیر مسلم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں کفار کے لیے آیا ہے کہ جو اتمام حجت کے بعد، بات واضح ہونے کے بعد، کلمہ حق دو ٹوک طریقے سے سامنے آنے کے بعد اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا آخرت کا انکار کریں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو غیر مسلموں کی جو نیکیاں ہیں اگر انہوں نے آخرت کے لیے کی ہیں، جیسا کہ 62 نمبر آیت کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، وہ آگے آئے گی تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں، یہ اگر اللہ پر ایمان رکھیں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ان کے اعمال کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے جذباتیت کے اصول پر بہت سارے کام کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہوگا، جذبات نہیں ہوں گے۔ ہے کوئی سوال حال میں جی؟ چلیں آگے۔ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ حضرات عیسیٰ کے دوبارہ نزول کے قائل نہیں، اگر حضرت عیسیٰ آپ کی زندگی میں ہی آ گئے تو کیا کریں گے؟ مان لیں گے جناب؟ دیکھیے، جو علم کی دنیا اور ہوتی ہے اور حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے۔ علم کی دنیا میں ہمارے پاس استدلال کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو استدلال سے تو ہم یہی بات مانتے ہیں جو آپ نے کہی، لیکن جب عیسیٰ آنے کے بعد اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے تو کس کی ضرورت ہوگی انکار کرنے کی، سوائے اس کے کہ جو حقائق کو نہیں ماننے والا۔ ہم نے اپنی ٹریننگ یہ کی ہے کہ حقائق کو تسلیم کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس توفیق سے محروم نہیں رہیں گے۔ البتہ ان لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے جو حقائق کو ماننے کی بجائے اپنے اپنے مسلک کو مانتے ہیں، وہ یقیناً محروم رہ جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں ابھی ہم درس میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کون تھے اور نہ ماننے والے کون تھے۔ حق کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم اس بات پر کھڑے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہم انکار نہیں کریں گے، آج بھی نہیں کریں گے، آنے کے بعد تو بات کی بات ہے۔ تو حقائق کو تسلیم کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ بعض چیزوں کا انکار کروں، اگر آپ ثابت کر دیں گے تو سر خم تسلیم۔ ہماری جو بات ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں آئیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، اتنی بات کہتے ہیں۔ اصل ہمارا علمی موقف یہ ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سورہ مریم میں اور آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، یہ تم تھے کہ جس نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ آگے سے جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ میرا بھی اور تمہارا بھی اللہ ایک ہے، اور فلما توفیت نہیں، جب آپ نے مجھے متوفی کر دیا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا۔ تو اگر وہ آئے ہوئے تھے قیامت سے پہلے دوبارہ
تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ متوفی کرنے کے بعد پھر آپ نے مجھے جب دوبارہ بھیجا تو پھر میں ان کو یہی کہہ کر آیا تھا. اپنی صفائی میں تو آدمی سارے دلائل پیش کرتا ہے نا. وہ کریں کہ جب آپ نے مجھے متوفی کر دیا تو پھر مجھے نہیں پتہ. تو اس لیے قرآن کے خلاف ہے یہ بات. لیکن بہرحال جب ثابت ہو جائے گا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں تو میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گا, آپ بے فکر رہیے. اور کوئی بات جی یہاں نہیں ہے. سید شارق صاحب کہتے ہیں کہ صوفی مراقبہ کرنا کیسا ہے؟ غامدی صاحب کی تعلیمات سے پہلے میں مراقبہ کرتا تھا, پھر چھوڑ دیا, اور اب دوبارہ تجسس کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیجئے. جو مراقبہ ہے یہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ مراقبہ اس لیے شروع ہوتا ہے کہ میں اس کائنات کی حقیقت جاننے کے لیے غور کرتا ہوں. کائنات کی حقیقت جاننے کا ذریعہ میرے پاس ایک میرے 5 سینسز ہیں, حواس خمسہ, کہ میں نے دنیا دیکھ لی, سورج دیکھ لیا, چاند دیکھ لیا, زمین دیکھ لی, ستارے دیکھ لیے, لیکن یہ مجھے حقیقت نہیں بتاتے. میں نہیں جان سکتا کہ یہ ان کو چلا کون رہا ہے, یہ حقیقت میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں, میرا وہم تو نہیں ہے. تو جب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے, جیسی مجھے نظر آ رہی ہے ویسی ہے کہ نہیں ہے, یہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مثلا چاند ہمیں روٹی جتنا نظر آتا ہے, حقیقت میں کتنا ہے؟ بہت بڑا, اوپر پوری بستیاں آباد ہو سکتی ہیں. تو اب یہ غلط, ہمارے حواس غلطی کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے چاند کی؟ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو سائنس نے طریقہ اختیار کیا ہے, لیکن سائنس بھی حقیقت تک تو نہیں پہنچ پاتی. تو پھر ہمارے ہاں دنیا کی حقیقت جاننے کے لیے 2-3 راستے اپنائے گئے. ایک سائنس کا راستہ ہے جو بہت ہم نے دیر کے بعد اپنایا. شروع میں بھی اکا دکا کوششیں ہوتی رہی ہیں, ایسا نہیں کہ ویسٹ نے ہی آ کر ایسا کیا ہے. مسلمانوں کے وہاں بھی ہوئی, یونان میں بھی ہوئی, میسوپوٹیمیا میں بھی ہوئی. تو پرانی جتنی تہذیبیں ہیں اس میں دنیا کو جاننے کی سائنٹیفک طریقے پر کوششیں ہوتی رہی ہیں. مغرب کا پروپیگنڈا ایک الگ چیز ہے, اور مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی. ایک کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے یہ خیال کیا کہ نہیں, یہ اب سمجھ لیجئے کہ نام تو افلاطون کا لیا جاتا ہے, پلیٹو کا, کہ اس نے یہ تصور دیا کہ سارے کا سارا علم میرے اندر ہے. لیکن یہ میرے خیال میں ہر علاقے میں, ہندوستان میں دیکھیے لوگوں کے پاس یہ تصور تھا, میسوپوٹیمیا میں یقیناً ہوگا, جہاں سے علم یونان میں گیا ہے وہاں بھی ہوگا یقیناً. تو ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ ہم اپنے اندر جھانک کر اس حقیقت کو جان سکتے ہیں, کیونکہ سارا علم ہمارے پاس ہے. سارا علم ہمارے پاس ہے. اچھا, انہی کے ساتھ ہے مراقبے سے کچھ طاقتوں کا حصول. ٹھیک ہے جی. تو اب چونکہ سارے کا سارا علم میرے پاس ہے تو میں اپنے اندر جھانک کر اس علم کو دریافت کر سکتا ہوں. تو مراقبہ اس تصور سے پیدا ہونے والا ایک تصور ہے کہ آدمی اپنے کسی تصور کو لے کر اس پر غور کرنا شروع کر دے تاکہ وہ اپنے اندر جھانک کر اس چیز کو نکال لائے. چنانچہ ان کے ہم قرآن مجید وغیرہ کا جو دیا ہوا دین ہے وہ سیکنڈری لیول کا ہے. اصل دین میرے اندر ہے, کیونکہ اصل علم یہاں پہ ہے تو اصل دین بھی یہاں ہے. چنانچہ پھر یہ قرآن کو ثانوی حیثیت دیں گے اور اپنے اندر کے علم کو اولیت دیں گے. اس لیے غامدی صاحب کو پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑا ہوگا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے. البتہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ مراقبہ ٹھیک ہوگا کہ آپ کسی چیز پر بیٹھ کے غور کر رہے ہیں, لیکن غور کرنے کے لیے مواد 2 جگہ سے لیا جا سکتا ہے. ایک قرآن مجید سے, ایک سائنسی دریافتوں سے. ان کے اوپر آپ غور کریں, بالکل درست ہوگا. قرآن نے کہا ہے کہ کائنات کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں, میری آیتوں پہ غور کرتے ہیں. تو یہ 2 طریقے کا غور بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ مراقبہ کر سکتے ہیں. مراقبہ یعنی غور کرنے کا طریقہ, تو وہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن وہ کہ بغیر کسی باہری ثبوت کے, قرآن کے بغیر, کائنات کے ثبوت دیکھے بغیر آپ صرف اپنے خیالات کی وجہ سے مراقبہ کریں تو وہ درست نہیں ہوگا. ایک اور بات یہاں واضح کر دوں تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے میری بات سے. ہمارے اندر ایک علم ہے, وہ فطرت کا علم ہے. اس کو دریافت کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں, وہ بھی جائز ہوگا.
ناجائز نہیں ہوگا، لیکن مراقبہ جو نتائج پیدا کرتا ہے وہ بعض کا بہت سنگین ہوتا ہے۔ وہ کس لیے پیدا کرتا ہے کہ ہم صرف خیالی دنیا، تخیل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو تخیل کی دنیا میں جانے سے بچنے کے جتنے بھی آپ طریقے اختیار کر سکیں تو پھر مراقبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں طاقتوں کا حصول مراقبے سے، جی بالکل، مراقبے سے جو طاقتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو آپ ضرور حاصل کیجئے، لیکن ان کے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا وہ مجھے بتا دیں گے تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ لیکن بہرحال کچھ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں فوکس کرنے کی، توجہ دینے کی۔ مثلا میرے ایک درس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے تو وہ بس یک ٹک بیٹھ جاتے تھے، آ کر 1.5-2 گھنٹے کا وہ ہوتا تھا، یعنی ایسے ہی درس قرآن اور سوالات، تو بس وہ یک ٹک آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بس ایسے جس بھی اینگل میں آ کر بیٹھ گئے، آ کر ایسے بیٹھ گئے ہیں تو ایسے، ایسے بیٹھ گئے ہیں تو ایسے، ایسے بیٹھ گئے ہیں تو ایسے، تو وہ 1.5 گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، کبھی کروٹ نہیں بدلتے تھے، کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بس مسلسل مجھے سن رہے، اور 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ تو فوکس کرنے کا انہوں نے مراقبے کر کر کے اپنی یہ عادت پختہ کی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کام آ سکتی ہیں دنیا میں تو ضرور اختیار کریں، مجھے کوئی ابھی بھی کوئی سوال نہیں ہے جی۔ سید شارق صاحب کہتے ہیں کہ صوفی مراقبہ کا، اچھا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، تو ادھر میں نے کیا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ عمار ملک صاحب کہتے ہیں جی گامدی صاحب نے جو سنت کی فہرست مرتب کی ہے، کیا اس میں سے کوئی چھوٹ جائے تو گناہ ہوگا؟ کیونکہ گامدی صاحب کی تعریف کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دین جاری ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تمام سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ سنت کو سمجھ لیجئے، سنت جو ہے وہ قرآن کی طرح ایک کتاب سمجھ لیجئے، اس کو قرآن مجید کی طرح ایک کتاب سمجھ لیجئے کہ سنت ایک کتاب ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید میں فرائض بھی بیان ہوئے ہیں، نفل بھی بیان ہوئے ہیں، پسندیدہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اسی طرح سنت میں بھی ہے۔ سنت کی کتاب میں بھی جو جاری کردہ سنت ہے اس میں فرض بھی ہیں، اس میں نفل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کی بھی حیثیت وہی ہے۔ مثلا انہوں نے سنت کی فہرست میں آداب کی ایک فہرست قائم کی ہے کہ یہ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ تو مثلا اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا لیا تو یہ نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہو گیا ہے، نہیں، اس نے بڑی کوتاہی کی ہے، بہت برا کام کیا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن وہ کوئی فرض کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، اس کو آداب ہی کے رنگ میں دیکھنا چاہیے، اور بہت اہمیت ہے، اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ تو اسی طرح ہدی کا جانور لے جانا ہے تو یہ سنت ہے، لیکن ہدی کا جانور لے جانا نفل ہے، آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، نہ لے جانا چاہیں تو نہ لے جائیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو سنت، جب گامدی صاحب کا سنت کا تصور ہے وہ ماخذ کے طور پر ہے، وہ بھی ایک کتاب سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی کتاب دی ہے اور ایک لکھی ہوئی کتاب دی ہے۔ تو جو فرض ہیں ان میں عمل کرنا لازم ہے، جو نفل ہیں ان پہ آپ رک بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ نے فرائض کے آگے پیچھے نفل پڑھے، ان کو ہم سنت موقدہ وغیرہ کہتے ہیں، حنفی اصطلاح میں، تو وہ نوافل ہیں، آپ چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے، چھوڑ دیں گے تو ثواب سے محروم رہیں گے۔ آن لائن سوالات تو ختم ہو گئے جی، آپ لوگوں کا کوئی ہے تو؟ سر جی سورہ مریم میں قرآن میں اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس کی ذرا ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 15۔ سلام علیہ یوم ولد ولی، ہاں جی، یہ اصل میں جو یہ آیتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی جو زندگی ہے وہ 3 ادوار میں منقسم ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پیدا ہوں گے، اس دن سلامتی ہو، سلام علیہ یوم ولد،
و یوم یموت، اور اس دن بھی سلامتی جس دن حضرت یحییٰ فوت ہوں گے، اور و یوم یبعث حیّا، اور اس دن بھی سلامتی جب وہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ ٹھیک یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 33 میں آئی ہے اسی سورہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ والسلام علیہ، میرے اوپر سلامتی ہوگی کس دن، یوم ولدت ہوئی جس دن میں پیدا ہوا، اور یوم اموت جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیّا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ بھی ہمارے اس استدلال میں سے ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تینوں ادوار ایک جیسے ہیں، دونوں ہی پیدا ہوں گے، دونوں ہی وفات پائیں گے، دونوں ہی دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا زندگی میں ایک چوتھا مرحلہ بھی آنا تھا تو وہ یہاں بیان ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر، آپ کا ہے کوئی سوال؟ ڈاکٹر یاسر یعقوب کہتے ہیں، یاسر یعقوب، غامدی صاحب نے کہا ہے کہ عرب المشرقین سے مراد یہ نہیں ہے، اچھا رب المشرقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ دو مشرقوں کا مالک ہے، مگر جدید بائنری سٹار سسٹم سے کائنات کا یہ عمل سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں صرف مشرقین نہیں آیا بلکہ مشارق بھی آیا ہے، تو پھر بائنری کے سے اٹھ کر اور بھی تصورات ماننے پڑیں گے۔ قرآن مجید کو جس طرح سے وہ بات کرتا ہے اسی طرح سے اس کو لینا چاہیے، نہ کہ سائنس اور فلسفے کی روشنی میں اس کو لینا چاہیے۔ ہاں، سائنس اور فلسفے کی کچھ چیزوں پر تبصرہ ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جملوں سے سائنس یا فلسفہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ غلط بات ہوگی۔ تو کیونکہ وہ اس کا مقصد دوسرا ہے، سائنس بیان کرنے کے لیے وہ جملے نہیں بولے گئے۔ تو جب سائنس بیان کرنے کے لیے بولے جائیں گے پھر ضرور نکال لیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 6 دنوں میں دنیا بنائی ہے، تو اب سائنس نکال لیں اس میں سے۔ کوئی کہے گا جی 6 بڑے ٹائم پیریڈز ہوں گے، 6 سٹیجز ہوں گی، تو آپ غلط کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول پر بتایا کہ میں نے کوئی 6 دنوں میں یہ دنیا بنائی ہے، بس۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کو میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کیلوں کی طرح۔ سائنس نکال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مان رہے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے، تو جس طرح ہم کوئی تصویر دیوار پہ ٹھونکتے ہیں اس طرح کیل لگا کے اللہ تعالیٰ نے ٹھوک دی ہے، نہیں، وہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس طرح سے یہ جو جملے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو سائنس کی روشنی میں ضرور سمجھیے، لیکن اس قرآن کے معنی وہ نہ کیجیے۔ قرآن کے معنی وہی ہیں، رب المشرقین و مغربین بھی ہے اور رب المشارق والمغارب بھی ہے، وہ سب مشرقوں کا مالک ہے، سب مغربوں کا مالک ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عرب جو ہیں، ہم بھی بولتے ہیں اور نمازاں پڑھنی ہے، مطلب جمع کا صیغہ بول کر سٹریس زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب بولا تھا فوجاں آ گئی ہیں، ایک آدمی آ رہا ہوتا کہتا ہے فوجاں آ گئی ہیں، اکرام کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے لینا چاہیے، لینگویج کو لینگویج کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو معنی نکلتے ہیں وہ ضرور لیجیے۔ تو رب المشرقین، رب المشارق، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چپے کا واقف ہے، مشرقوں کے بھی اور مغربوں۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ جتنے سولر سسٹم بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، سب میں مشرق بھی ہے مغرب بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے ہی مشرقوں کا مالک ہے، ان سارے ہی مغربوں کا مالک ہے۔ ہر لمحے زمین کا ہر سیکنڈ ایک مغرب اور ایک مشرق بن رہا ہوتا ہے، کسی جگہ سورج چڑھ رہا ہوگا، کسی جگہ غروب ہو رہا ہوگا، ہر سیکنڈ میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اس زمین پر ہی کتنے مشرق ہیں، کتنے مغرب ہیں۔ یعنی ہم روزہ کھولتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ٹائم ہو گیا، کراچی میں ابھی 15 منٹ رہتے ہیں، وہاں 15 منٹ بعد مغرب ہونا ہے، تو ایسا ہی۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے کس معنی بولا ہے؟ سادہ عربوں کے معنی بولا ہے کہ میں مشرق و مغرب کی تمام وسعتوں کا مالک ہوں، کوئی چپا اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ تو جو بائنری سٹار سسٹم ہے اس کو سائنسدانوں سے سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ کل سب کچھ ہی بدل جائے، تو آپ قرآن کا کیوں خون کرتے ہیں؟ سر سید کے بعد ایک سب سے بڑی خرابی قرآن کے حوالے سے پیدا ہوئی ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہ ہم نے قرآن مجید کو سائنس ثابت کرنے کی کوشش میں اس کا بہت خون کیا ہے۔
اس کی آیتوں کے ایسے ایسے معنی کر دیے کہ مصیبت پڑ گئی. اور صرف آپ سر سید کے بعد سے لے کر آج میرے زمانے تک صرف قرآن کے تراجم اور حواشی والی جو کتابیں لکھی گئی اس کو نکال کر دیکھ لیجیے. ہم نے ہر 20 سال کے بعد ترجمہ بدلا ہے، ہر 20 سال بعد، کیونکہ پہلے وہ اس معنی میں لے رہے تھے. اب مثلاً قرآن مجید نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں کہ میں نے کلمہ کن مریم کے بطن پہ کیا. تو اس زمانے میں سائنس یہ مان نہیں رہی تھی کہ بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے اولاد پیدا ہو جائے، تو ہمارے یہاں انکار کیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ سر سید کے کوئی 100 سال کے بعد کہ کلوننگ ہو رہی ہے. میرا ایک سیل لیتے ہیں، اس کو لیب میں یا کسی رحم مادر میں گرو کرتے ہیں، وہ دوبارہ ساجد بن جاتا ہے. نہ باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے. تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا علوم ہیں. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم پرانی قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ بیل کے سینگ پہ اوپر دنیا کھڑی ہے، وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. مذاق اڑاتے ہیں نا. ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد آئنسٹائن کا مذاق اڑ رہا ہو کہ اتنا بیوقوف آدمی تھا. ہمارے علوم کی حقیقت یہی ہے. اس علوم کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو پیسے ہی رہنے دے جیسا یہ ہے. ہاں، آپ کو اگر کوئی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سائنس کا علم ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں جی قرآن کی یہ آیت کچھ مزید واضح کر رہی ہے میرے اس تصور کو، تو ضرور فائدہ اٹھائیے. لیکن اس کے معنی تبدیل نہ کیجیے. اس کو لینگویج میں اترا ہے. عرب کیا سمجھتے تھے؟ عرب رب المشرقین و رب المغربین سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ 2 مشرق ہے 2 مغرب، نہیں سمجھتے تھے. عرب یہ نہیں سمجھتے کہ رب المشارق کا مطلب ہے کہ ہر سیکنڈ بعد ایک مشرق ہوتا ہے، نہیں سمجھتے تھے. وہ وسعت کے معنی میں لیتے تھے. تو اسی معنی میں لیجیے اس کو. سید عبداللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ سید عبداللہ ناظر صاحب کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے زمانے میں کچھ ظاہر پرستی کچھ زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. ہر علاقے میں اللہ کا نام عربوں نے رکھا تھا. اللہ ہم نے نہیں رکھا، ہم نے خدا رکھا ہوا. ہم خدا بول کر وہی مراد لیتے ہیں جو عرب اللہ بول کر مراد دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے صرف اللہ ہی لفظ بولنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تصور خدا کچھ اور ہے، باقی دنیا کا تصور خدا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس لیے بار بار کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں، میں وہ ہوں جس نے سارا کچھ بنایا ہے، تاکہ کسی قوم کے لیے یہ سوال مسئلہ نہ بن جائے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں تو ایشور کو مانتا ہوں، میں تو گاڈ کو مانتا ہوں، میں تو یہوہ کو مانتا ہوں. اس کے لیے مسئلہ نہ بنے. میں تو ایل کو مانتا ہوں. تو ایل ہو، یہوہ ہو، گاڈ ہو، اللہ ہو، خدا ہو، یہ سارے اللہ ہی کے نام ہیں. تو ان کو ترک کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ ایسا نام آپ نے رکھ لیا ہے جس میں کوئی توہین ہے یا معنی غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے بلا شبہ. ہمارے ہاں تو مثلاً ہمارے بچپن تک، بلکہ ابھی بھی بعض گھرانوں میں اللہ میاں بولا جاتا ہے. تو ہمارے گھر میں میاں دادا جی کو کہتے تھے، اور کچھ جگہوں پہ میاں ذرا صاحب ثروت آدمی کو کہتے ہیں، پیسے والا ہو. بعض ذاتوں میں میاں کہلاتے ہیں. تو اس معنی میں کیا ہم اللہ کے لیے اللہ میاں نہ بولیں؟ نہیں، ہم احترام کے لیے بولتے ہیں. تو اللہ سائیں سندھی بولتے ہیں. سائیں کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو، بڑے معزز کو. تو وہ اللہ سائیں بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ جہاں پہ عزت کے لیے ہم نے لفظ بولا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو استدلال قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ کی جمع نہیں ہوتی اور خدا کی جمع ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ اصل میں الہ ہے. تو الہ کی تو جمع قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے. تو کیا اللہ کو الہ نہ کہیں؟ خدا کی مؤنث ہوتی ہے تو اللہ کی مؤنث نہیں ہوتی، الہ کی مؤنث ہوتی ہے. بس ایسی کوئی استدلال نہیں ہے. تو خدا کا لفظ اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا اللہ کا لفظ ہے. ضرور بولیے، استعمال کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور خدا کے لفظ کا ایک فائدہ بھی ہے جو اللہ کے لفظ سے ہم پورا نہیں کر سکتے.
کہ جب ہم نے کہنا ہو نا کہ اللہ نے یہ دنیا ایسے بنائی یا اللہ نے کہا ہے، تو یہ جملہ ہم بول سکتے ہیں، لیکن خدا کو ماننا یا خداؤں کو ماننا یا خدا پر عقیدہ رکھنا، یہ ہم اللہ کے ساتھ بولیں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو خدا بمعنی گاڈ، خدا بمعنی الہ، خدا بمعنی دیوتا، یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے اندر یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو الہ کے معنی میں بولنا ہو تو خدا کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ تو ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ اللہ صرف اللہ ہے، ہم یہ جملہ بولتے ہیں خدا صرف اللہ ہے۔ تو پہلے اللہ کی جگہ خدا بولنا پڑے گا، اللہ صرف اللہ ہے جملہ نہیں بول سکتے، تو اس کے لیے خدا بولنا پڑے گا، ہماری مجبوری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ جملہ بے معنی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ ٹھیک جملہ ہے، اس کو بولا جائے گا۔ تو خدا کے معنی کا ایک خاص پہلو ہے جو اردو زبان میں ہے، اس کے لیے عرب الہ بولتے ہیں، جیسے لا الہ میں الہ بولا گیا، ہم اس کے لیے خدا کا لفظ بولتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اب یہ اردو میں کسی اور کے لیے بولا نہیں جاتا، ہم کسی دیوی دیوتا کے لیے نہیں بولتے، تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، بول رہے ہیں اس کو۔ اور میں نے جو بتایا کہ اردو زبان میں بعض مفہوم ہی آپ ادا نہیں کر سکتے اس لفظ کے بغیر، تو اس لیے اس کو ناجائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکشفات ہیں کچھ، ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے گاڈ استعمال نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عیسائی جس کو خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے، ان کا تو تصور ہی ہے، کیپٹل جی کے ساتھ وہ اللہ مراد ہوتی ہے ان کی، اسمال جی کے ساتھ خدا کے معنی میں آ جاتا ہے وہ۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ خدا بمعنی اسمال جی ہے اور کیپٹل جی والا بھی ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کے ساتھ کو کھل کر طریقے سے استعمال کریں۔ برے نام جتنے بھی ہیں، کوئی آپ کے ہاں اہانت والا لفظ بن گیا اس کو چھوڑ دیں، کوئی اس میں معنی خراب ہے اس کو ضرور چھوڑ دیں، لیکن اللہ سائیں کہنا، اللہ میاں کہنا، اللہ ڈاڈا کہنا، یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، بڑی عزت والی چیزیں ہیں ساری۔ تو جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کے عزت و احترام والے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا ہے، للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو یہ اچھے لفظوں میں سے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح نماز کے بارے میں تصور پیدا کر دیا گیا کہ نماز کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو آتش پرستوں کی عبادت کا نام تھا۔ بھئی اردو میں اس آتش پرستی کا تصور بھی نہیں آتا نماز کا لفظ بولتے ہوئے، نماز سے ہماری صلاۃ ہی مراد ہوتی ہیں جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہر زبان میں اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تو نماز میں اب آتش پرستی کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کم از کم اردو میں۔ ایران میں ہوتا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں نماز کے معنی میں آتش پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ اس کا مطلب 5 وقت نماز، تو وہ بھی بولا جائے گا۔